عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، میں تجھ سے کیا مانگوں کہ تم خود ہی سمجھ لو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 درارے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر لایا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا کہ آیا تھا دریا وہ بھر لایا نور کی بارش میں نور کی بارش میں بھیگتا سطر آئے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات نور سحر۔ آج 11ویں سحری ہے اور ہم 11واں روزہ رکھنے کی تیاری کریں گے کچھ ہی لمحے کے بعد، لیکن ہماری کیونکہ سحری نشریات ہے آج بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک 2 اسلامک ممالک کا ہے۔ پہلا، پاکستان پر حملہ، کلمہ گو جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، انہوں نے ہی جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا۔ پہلا تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ، ایک مسلم کنٹری پر حملہ کرنا، یہ بدبختی ہے۔ اور قرآن میں تو ہے نا کہ عالمی جنگ ہوگی تو قیامت آئے گی۔ اب کیا کریں ہم؟ قیامت کا انتظار کریں یا قیامت سے پہلے ان یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں؟ اور سپریم لیڈر خامنائی، ایک افسوسناک واقعہ کہ ان کا بیٹا اور ان کی بہو دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، شہید ہو گئی ہیں، لیکن ایران نے کہا ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان پاکستان پر مسلط ہے اور اسرائیل ایران پر مسلط ہے، لیکن آج کا یزید جو ہے وہ حسینیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج کا اہم ٹاپک ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہی ہیں، عرصہ دراز سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنی ہوئی ہیں۔
डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम आपा अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं अल्लाह आपके? का शुक्र है। शुक्रगुजार के एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और आवाज़ जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान मनक़बत ख़वान सैयदा ज़ैनब बतूल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, आपको भी इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इनके साथ ही और सादरात से मेरी ट्रांसमिशन की ज़ीनत बनती आई हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होस्ट हैं, ज़ाकरा सायरा आबदी। अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम। सायरा कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले पैनल की जानिब। बड़ी मोहब्बत करते हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और लातादाद कुतब आपने लिखी हैं और आज जानेंगे कि कोई और किताब भी लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं। चलते हैं सरमाया मिल्लत इस्लाम जनाब डॉक्टर ऐनुल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इनके साथ ही नाज़रीन सरमाए मिल्लत अहले सुन्नत मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जीनत बने हुए हैं और नौजवान फ़िक्र लिए हर बात हवाले से करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आज के इस फितर दौर में आप हवालों से बात करते हैं, किसी को मौका नहीं देते कि कोई फतवा दे सके। जनाब मुफ्ती जाहिद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ ही नाज़रीन बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़वान मनक़बत ख़वान और अरसादराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पुराने पैनल का भी हिस्सा रह चुके हैं जब राशिद आज़म हयात थे, जनाब अरशद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अरशद भाई कैसे मिजाज हैं आपके और कैसा लगा आपको हमारी सहर नशियात में आके? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन है माशाल्लाह, और मुझे लगता है कि ये इफ्तार से ज़्यादा खूबसूरत ट्रांसमिशन आपकी सहर की है। अरशद भाई, हर ट्रांसमिशन अच्छी होती है लेकिन उसे मैनेज करने वाला होना चाहिए। वाह माशाल्लाह। ठीक है, और जब आप जैसे लोग मोहब्बतें बांटते हैं तो सैयद अली अब्रार की कोई मेहनत नहीं है। ये मेरा जो पैनल है, ये पैनल मेरी जीत है और आप सबकी जीत हम सबकी जीत है। और ये सारा आपकी मोहब्बतों का समर है, मेहनत का समर है जो आपके सामने है। बेशक नाज़रीन मोहब्बतें बांटनी है, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं कि जिन्होंने अमन ख़राब करना चाहा, हमारे रमज़ान को डिस्टर्ब करना चाहा, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान रमज़ान में लगे होते हैं, तरावियों में मसरूफ़ होते हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं। ये यहूदी एजेंडा जो है हमें कभी तोड़ नहीं सकता, हमें कभी अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, वो तो खुद रोज़ा रखते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, रोज़ा तो वो भी रखता था। तो ये उसी के पैरोकार है, ये उसी का एजेंडा लिए दीन इस्लाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चलता हूँ मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा कि ये जो एक दफ़ा फिर आलमी जंग की जानिब हम लोग जा रहे हैं और यहूदी एजेंडा मुसलमान कंट्री पर हमला करके क्या साबित करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान करीम ने बहुत पहले ये बता दिया कि ये यहूदी हों या ईसाई हों, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इनको जब कभी मौका मिलता है ये इस्लाम को और पाकिस्तान को या दीगर उम्मत मुस्लिमा के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन याद रखना कि उनको अपनी मुनाफ़क़त पर अगर नाज है तो हम में अपने इस्लाम पर नाज है। उनको अगर अपनी इन शरारतों पर नाज है तो हमें अपनी ताकत पर नाज है। तो तारीख़ इस्लाम के अंदर कितने वाक़यात हैं कि आप 2 हिजरी से लेकर 8 हिजरी तक आएँ, फिर 61 हिजरी में आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा इस्लाम वालों को और इस्लाम का नाम लेने वालों को बुलंदी और उरूज अता फरमाया है कि आप 2 हिजरी देख लें तो 313 की तादाद है, अपने से 3 गुने ज़्यादा तादाद पर हैवी हो गए। अल्लाह करीम ने उनको गलबा दिया ना। और इसी तरह आप जब 61 हिजरी में आ जाते हैं तो 72 की तादाद कोई ज़्यादा नहीं होती। 72 की तादाद के आगे जो ढेरों तादाद में थे, हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में थे, अल्लाह ने उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। आज देखो ना कि इमाम अली मकाम का नाम जिंदा है और यजीद का कोई नाम लेना तक गवारा नहीं करता। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर काफिर मुसलमानों से लड़ें तो समझ में आती है इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर इनकी शर्म मर गई, गैरत मर गई, इन्होंने बेगैरती उठा के अपने गले में डाली है और एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान पर हमलावर हो रहा है। शर्म की बात तो ये है ना कि इस्लाम के नाम पर भी चलने वाले हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले भी हैं। क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा
کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کہ جس نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر مارا وہ تو جہنمی اعلان تھی. اور اسی طرح میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے، وہ تو زیادہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نعرہ بھی ان کا یہ ہے کہ ہم تو جی اسلام والے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ نے بخاری شریف کے اندر ایک کتاب الایمان ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 10 ہے، اور مسلم شریف کے اندر جلد 1 ہے، صفحہ 65 ہے، حدیث نمبر 41 ہے. ابو داؤد کتاب الحج ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 4 ہے، حدیث نمبر 2481 ہے. اور اسی طرح نسائی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4996 اور اس کا صفحہ نمبر 105 اور جلد نمبر ہے 8. یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ پوچھا گیا کہ حضور یہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ افغانی ہو گئے. اول نمبر پر بات تو یہ ہے کہ ان کو غیرت اور شرم آنی چاہیے کہ ایک ان کا محسن ملک جنہوں نے ان کو چلنا پھرنا کھلانا اور پلانا سارا نظام کیا اور وہ اس ملک کے خلاف آ جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نام لیتے ہیں اسلام کا. آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ کوئی مسجد چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی اجتماع کی جگہ چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی عبادت کی جگہ چھوڑی. کہیں پر مسجد پر حملہ کروا دیا، کہیں پر امام بارگاہوں پر حملہ کروا دیا. تو میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ در حقیقت یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم آقا نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا. اور سورۃ توبہ اگر پڑھیں تو اس کے اندر ان منافقین کے بارے میں، ان خوارج کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیغامات آئے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے یہ فرما دیا، سورۃ توبہ اس بات کی گواہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک یہ بات ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ پیارے یہ جو خارج ہیں، یہ جو منافق لوگ ہیں جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں کہ نام اسلام کا لیں اور کام کریں یہودیوں والا، نام اسلام کا لیں اور ہندوؤں کے اشاروں پر چلنے والے، ان کے لیے میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اللہ نے بھی بہت پہلے بتا دیا تھا. سورۃ توبہ پوری آپ پڑھیں، 80 81 82 83 84 آیت کے اندر یہی ہے کہ اللہ اس قدر ان سے ناراض ہے. اللہ فرما رہے پیارے ان کے لیے کبھی آپ دعا نہ فرمانا. آپ اگر 70 اگر آپ کی رحمت عروج پر آ بھی گئی نا، ان خارجیوں کے لیے یا ان منافقوں کے لیے آپ نے دعا مانگ بھی لی نا، تو اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. ان بدبختوں کے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اگر ایسے ظالم، ایسے بدبخت جو مسلمانوں پر حملہ کریں، ایسے بدبخت جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئیں اسلام کو تکلیف پہنچائیں، میرے آقا کو اللہ کریم نے فرمایا یہ مر جائیں تو ان کی جنازہ نہیں پڑھنا، اور یہ مر جائیں تو ان کو قبر میں جگہ نہیں دینا، ان کے لیے ایسے گڑھا کھودنا، ایسے پھینک دینا جیسے کتا پڑا ہوتا ہے. یہ اسلامی احکامات ہیں. تو ہمیں بڑے تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر کام آپ کے وہ ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اب تو ان کا اسلام بھی نہیں رہا نا کہ جو اسلام کے نام پر آئے، اسلام کے نام پر ملک ہے اور یہ پاکستان کو مٹانے کی یا پاکستان سے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں. وہ وطن عزیز ملک پاکستان جس کے لیے میرے کریم آقا کی مدد آج بھی ہے. میرے آقا کریم خواب میں آئے نا، محمد علی جناح کو فرمایا کہ آپ ملک پاکستان بناؤ، مصطفیٰ کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. سلامت رہیے مفتی صاحب، کیا خوبصورت تمہید باندھی آپ نے. اور ایسا ہی ہے یہ اسلام. کون سا اسلام ہے بھائی آپ کا جو مسجدوں کے اندر بم باندھ کے آ جاتے ہو؟ آپ کو یہ کون سا دین بتایا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام یہ حقیقت ہے، مفتی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں، جتنی باتوں کی نشاندہی کرائی ہے، ایسا ہی ہے. ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. سائرہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ مفتی صاحب کی آپ نے بات کو ملاحظہ کیا اور دین اسلام کی بات. اچھا اسلام میں ہے کہ جس نے ایک مسلمان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ کون سا اسلام لے کے آئے ہیں؟ بے شک جیسے کہ آپ نے آیت کے قرآن مجید کو یہاں پر تکرار کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہیں ہمیں آگے یہ بھی تو ملتا ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. اگر ہم 1947 کے پاکستان کی اس حالات کو دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پاکستان نے یہاں آتے وقت مائیگریشن کے وقت کس سے مدد مانگی تھی؟ افغانستان سے مانگی تھی. افغانستان نے اس وقت منع کر دیا تھا، لیکن مدد کرنے کے لیے پاکستان کو جو آگے بڑھا تھا وہ کیا آیا تھا؟ اسلامی مملکت ایران آیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں جہاں مسلمان مومنین کا تذکرہ ہے وہاں منافقین کا بھی تو تذکرہ ہے. ہمیں کیوں نہیں آتے نظر ایسے منافقین کہ پالیسی اسرائیل کی ہے، پالیسی یہودیوں کی ہے، عمل پیرا یہ منافقین نظر آ رہے ہوتے ہیں.
سارے ایجنڈے ان کے ہیں لیکن ہتھیار ان کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں کہ اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن بمباری ہمیشہ اسلامی شعار پہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جہاں تلاوت کر رہے ہوں، مجالس ہوں، میلاد ہوں، محفل ہوں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں حسینی مسلمانوں کی اور منافق و خارج کی لڑائی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں تو 4 ماہ وہ تھے کہ جس میں جنگ حرام تھی، انہوں نے تو رمضان میں ہی پہل کی ہے۔ اگر ایک پہل وہاں سے اسرائیل نے یا امریکہ نے ایران پہ کی ہے تو یہاں دوسری جانب مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے افغانستان نے بھی تو پاکستان پہ کی اچھا ہے۔ سائرہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان ہے نا، اور میں نے تو یہ سنا ہے، کوئی حدیث بھی ہے، شاید مجھ سے بہتر تو آپ ہی لوگ جانتے ہیں، کہ رمضان کا روزہ رکھ کے اگر کسی کا قتل کر دیا جائے تو کیا شہادت سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کا، یا روزے کی حالت میں اگر کوئی ویسے ہی مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں واقعی اگر کوئی شہید ہو رہا ہے، دیکھیں شہید ہونے کے بھی تو ڈیفرنٹ راستے معین ہیں نا۔ اسلام کی راہ میں جو شہید ہو رہا ہے، لیکن اسلام ساتھ ساتھ وطن عزیز کی سلامتی کو بھی جو ہے وہ اتنا عزم سمجھتا ہے۔ اگر آپ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے شہید ہو رہے ہیں تو گویا یہ اسلام ہی کی عبادت ہے، اسلام ہی کا ایک رکن ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ لیکن ہماری افواج پاکستان ڈٹی ہوئی ہے، یہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ، اور ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی افواج کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں کبھی فراموش ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سائرہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین۔ میں چاہوں گا کہ حسین آپ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔
میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر ایسا منظر ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے بھائی سلامت رہیے کیا بات ہے سلامت رہیے کیا خوبصورت انتخاب آپ کا اور سب کچھ تو مدینے میں ہی موجود ہے اور اللہ پاک مدینے والوں کی خیر کرے اور جو ایجنڈا لیے اسلامی کنٹری پر یہودی جھنڈا مسلط ہو رہا ہے پروردگار سب کی حفاظت کرے سروت آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپا جیسے کہ علامہ صاحب کی اور سائرہ کی گفتگو تو آپ نے سماعت کیا جتنی مذمت کی جائے کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ اس حسین
یقیناً آج پھر حسینیت کا مرحلہ ہے اور یزیدیت ہم سب کے سامنے نبرد آزما ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ صبح بدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان زمانے سے اڑ گئے, ختم ہو گئے, تو پھر تیرا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اور یہی وہ دعا تھی جو کہ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور مانگی تھی کہ پروردگار عالم یہ جو مٹھی بھر حق پرست ہیں اگر یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا. تو آج وہی وقت ہے, اس لیے کہ ایک جانب افغانستان ہم پر حملہ کر رہا ہے اور دونوں جانب کلمہ پڑھنے والے, امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بھی یہ تھا کہ دونوں جانب کلمہ پڑھنے والے, دونوں جانب قاریان قرآن, دونوں جانب تلاوت قرآن کرنے والے, دونوں جانب نماز گزار, دونوں جانب روزہ رکھنے والے, مگر حق پر کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام تھے. اور ایران کی جہاں تک بات ہے, اسرائیل نے اس پر حملہ کیا ہے اور تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں. تو ہم کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اس لیے کہ تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں, اور جب اسلامی ممالک خاموش ہیں تو یقیناً میں کیا عرض کروں, اس لیے کہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی. آپ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی. یہ وقتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں, لیکن نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوگا. رمضان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اسلامی مہینے کو ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہی ایجنڈا یہودیوں کا بھی ہے اور کافروں کا بھی ہے. کافروں سے مراد بت پرست جو افغانستان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کرے, اور اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہم جب وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیشہ شہ امم رکھیے کرم یہ مجھ پہ, ہمیشہ شہ امم رکھیے, میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے, میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے, میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے, کرم یہ مجھ پہ. اور مجھے تو مانگنا آتا نہیں, میں کیا مانگوں, حبیبی یا رسول اللہ, مجھے تو مانگنا آتا نہیں, میں کیا مانگوں, میری طلب کا شہد و سرا بھرم رکھیے, میری طلب کا شہد و سرا بھرم رکھیے, کرم یہ مجھ پہ. اور تمام نسبتیں قربان ان کی نسبت پر, حبیبی یا رسول اللہ, تمام نسبتیں قربان ان کی نسبت پر, درے
रसूल की निस्बत को मोहतरम रखिए, दर रसूल की निस्बत को मोहतरम रखिए, दर रसूल की निस्बत को मोहतरम रखिए करम, ये मुझ पे हमेशा शहे उमम रखिए करम, ये मुझ पे। और मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगूं, मेरी तलब का शहदो सरा बरम रखिए, मेरी तलब का शहदो सरा बरम रखिए, मेरी तलब का शहदो सरा बरम रखिए करम, ये मुझ पे। रहिए सुमैया, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, परवरदिगार आपके नसीब अच्छे करे और नज़र बद से महफूज रहो। ठीक है, शुक्र है कि आज गला चल रहा, आज गला नहीं चल रहा होता ना तो मैं फिर बताता आपको। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, नज़र आ रही है। और ये वो कलाम है कि अमजद साहब भी परवरदिगार को करवट करवट जन्नत में आला मुकाम अता करे। एक निजी चैनल पे मैंने पढ़ा था ये, तो मुझे उस वक्त उन्होंने 5,000 रुपये कैश दिए थे। मेरी टीम के जो लीडर थे वो राशिद आज़म थे, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत करे। अरशद भाई लाजवाब शख्सियत के हामिल थे। सायरा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सायरा, हमने अपने आप को कैसे पेश करना है परवरदिगार आलम के आगे? हमें खुदा के सामने कैसे पेश करना है, यकीनन हक़ और बातिल के रास्ते को चुन के ये मालूम होगा कि हम किस जानिब हैं। आज का जैसा आपका उन्वान ईरान और ये तमाम तनाज़ुर के ऊपर है, मैं कहूँगी कि आज की ये रात की सहरी भी कितनी खूबसूरत उन्वान से उजागर है कि यौम मुवाख़ात की रात है। यानी कि जिस दिन अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ जब हिजरत की तो अंसार और महाजरीन को भाई भाई बनाया। किस चीज़ की बुनियाद रखी थी? यहाँ देखिए, मैं इसी उन्वान से इसको इस तनाज़े में जोड़ते हुए बता रही हूँ। किस चीज़ की बुनियाद रखी थी? सोशल जस्टिस की बुनियाद रखी थी कि अगर वहाँ महाजरीन जो थे निहत्ते थे तो यहाँ अंसार जो है वो दीनी राहों से अभी आशना नहीं थे, क्योंकि ये शेब अबी तालिब की सख्तियां झेल के आ रहे थे। तो अल्लाह ने एक भाई को दूसरे का भाई बनाया ताकि ये दुनिया में भी भाई रहें और आखिरत में भाई रहें। और आखिर में मौलाए कायनात को अपने जैसा भाई बना के बताया, अपना भाई बना के बताया कि जैसे मैं हूँ, मेरी नफ्स तू अली इब्न अबी तालिब, मेरा खून तेरा खून, तेरा मेरी रूह तेरा रूह, मेरा जिस्म तेरा जिस्म। यानी कि देखिए, बात यहाँ पर यह आती है कि इसी तरीके से ईरान ने आज हक के लिए ललकारा है कि है कोई, क्योंकि ईरान हक पे है, ईरान हक पे है तो कोई आके ईरान की मदद करे। देखिए, ईरान के अगेंस्ट कौन था? आज आयतुल्लाह खामनाई के अगेंस्ट कौन थे? हम देखते हैं आयतुल्लाह खुमैनी ने जब 1979 में जो इनकलाब बर्पा किया था तो उस वक्त उनके अगेंस्ट कौन था? वो पहलवी बादशाहत का मालिक था कि जो किसकी पूजा करता था। बज़ाहिर तो मुसलमान था, लेकिन आज देखें कितनी जो फाइल्स है वो अपने आप को बता रही हैं, मतलब इनकी काले करतूत बता रही हैं कि वो किसको बज़ाहिर मुसलमान था, इस्लामी हुकूमत रखी थी, लेकिन जब उसको टटोला गया तो वो पता चला कि बाल की ही पूजा कर रहा था। और ये वही बाल है जिसकी मुआनियत कुरान मजीद की आयतों में हमें नजर आती है। तो मालूम हो गया ये भी वैसे ही है जैसे सिफ़ीन के मुकाम पर अली हक पे थे और बातिल के रास्ते पे कोई और था। क्या बात है सायरा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है, क्या नाम है आपका?
हिना जैदी बात कर रही हूँ कराची से। जी हिना जैदी, जी हिना जैदी बात कर हिना रही हूँ क्या कराची कहेंगे? से। ईरान ने और पाकिस्तान ने तो हमेशा लोगों को गले से लगाया है, मोहब्बतें बांटी हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में किस तरह से यहूदी झंडा लिए लोग हम मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगी आज की इस टॉपिक के हवाले से? देखिए मुझे आपका इसका टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल इस सूरत में जबकि ये वाले हालात हुए हैं कि एकदम से और जो है ना हमला हो गया, और रमज़ान के महीने में, और रमजान की मांग। मगर मैं एक बात, हम लोग हमेशा से चूंकि शहादत, हम सब स्पेशली मुसलमान तो इसी बात पे बिलीव करते हैं कि शहादत जो है ना हम लोगों की मिराज है। बेशक ठीक? बेशक, और हम यानी ईरान अकेला जरूर है, मगर इसके पीछे वक्त के इमाम का हाथ, वाह। और इंशाल्लाह ताला ये जंग आप देखिएगा हमेशा की तरह ईरान जरूर जीतेगा, ये हमारा बिलीव है। और बेशक आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ईरान और पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का ख़ास करम है, और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जिन पर अल्लाह पाक का करम है, हम उसी दुआ को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है वक्फे का। मैं इससे कबल के वक्फे पे जाऊँ, सायरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहेंगी या जाएंगी मुझे बता दें, मैं फिर वक्फे पे। अबरार भाई अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए तो मैं बैठ जाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास ये वीकेंड के दिन होते हैं कि मैं आ सकती हूँ आपके पास, अदरवाइज़ नहीं आ पाती। तो आप जो बोलेंगे वैसे। एक बात में 2 सवाल कर दिए, मैं इसका जवाब भी ब्रेक पे देता हूँ। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।